عبداللہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ کیا کہیں گے؟ امریکی تھنک ٹینک جیمز ٹاؤن نے افغان طالبان رجیم کی بدعنوانی کی ایک داستان سے پردہ اٹھایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، داستان سے پردہ تو اٹھا دیا، لیکن اب ان کو یہ بھی چاہیے نا کہ وہ اپنی حکومت کے اوپر زور دیں کہ وہ جو $7.25 بلین کا وہ اسلحہ دانستہ طور پر افغانستان چھوڑ کے گئے ہیں وہ بھی اب لے کے جائیں، کیونکہ اس سے پورے خطے کے اندر بدامنی کے اثرات بڑے وضاحت سے نظر آ رہے ہیں۔ 24 سے زیادہ دہشت گرد تنظیمیں اس ٹائم پہ افغانستان کے اندر پھیل پھول رہی ہیں افغان طالبان رجیم کے زیر سایہ، اور یہاں $40 ملین بھی امریکہ ان کو ہفتہ وار ادا کر رہا ہے۔ تو یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ایک ملک جو دہشت گردی کے اس لیول کے اوپر جا پہنچا ہو، جو لوگوں کے حقوق سلب کر رہا ہو، جو ظلم اور زیادتی کے پہاڑ توڑ رہا ہو، اپنے لوگوں کے اوپر انسانی حقوق کی کھلے عام خلاف ورزیاں کر رہا ہو، عورتوں کو پابند کر رہا ہو، ان کو جو ہے وہ چھٹی جماعت سے آگے پڑھائی کرنے کی اجازت نہ ہو، لوگوں کو زبردستیاں داڑھی رکھوانے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، اور اپنی طرز کا ایک مسلک نکال کے اس کو دین کا نام دیا جا رہا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک وقت ہے جب صرف پاکستان نہیں بلکہ اس پورے خطے کے اندر تمام ممالک جو ہیں وہ طالبان کی اس ظلم اور زیادتی کی وجہ سے اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ تاجکستان میں بیٹھ کے حملے کیے جا رہے ہیں افغانستان کی جانب سے، ترکمانستان ازبکستان میں حملے ہو رہے ہیں، اسی طریقے سے پاکستان کے اندر باقاعدہ آپ نے دیکھا کہ ہر دہشت گردی کے پیچھے افغانستان کی حکومت کا براہ راست ہاتھ ہوتا ہے۔ اور پھر اس سب کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بھارت کے تو تعلقات بہت ہی زیادہ مضبوط ان کے ساتھ ہو چکے ہیں، اور لگتا ہے کہ اب ان کا جو فادر لینڈ مدر لینڈ کے بعد چائلڈ لینڈ جو ہے وہ افغانستان بن چکا ہے۔ تو دوسری جانب اگر آپ دیکھیں کہ افغانستان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو ملا عطا اللہ عمری جیسے جو کہتے ہیں کہ جی ہمارا ڈی این اے بھارت کے ساتھ ایک ہے، ان کو تو یہ میرے خیال میں وہ اپنے بزرگوں کی توہین کر رہے ہیں، اپنے افغان روایات کو قتل کر رہے ہیں کہ وہ ایک ہندو کے ساتھ مسلمان کو ملانا چاہ رہے ہیں ڈی این اے کی شکل میں۔ جی تو میرے خیال میں یہ وقت ہے کہ جس کو سوچنا پڑے گا پوری دنیا کو کہ بھارت تو ایک دہشت گرد ملک کی براہ راست پشت پناہی کر رہا ہے، جس کا وضاحت سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھی ایک دہشت گرد ملک کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، جس کے ہم کئی ایسے اگزامپلز موجود ہیں جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس ٹائم پہ بدخشاں کی صورتحال یہ اکثر تبدیل ہو گئی ہے، وہاں کے عوام جو ہیں وہ بغاوت کے اوپر امڑ آئے ہیں، اور ساتھ ہی یہ آگ پورے افغانستان میں پھیلتی دکھائی دے رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں کے اندر افغانستان کے اندر ایک بڑا میرے خیال میں معرکہ شروع ہونے والا ہے، اور یہ ایسا ہوا تو ظاہر ہے اس سے پورے خطے کو تکلیف پہنچے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس تھنک ٹینک کی رپورٹ کو امریکی حکومت بھی اس کے اوپر اپنے کام دھرے اور ان کی مدد جو ہے وہ نہ کرے، تاکہ دہشت گردوں کے ہاتھ نہ مضبوط ہوں۔ تو اس ٹائم پہ دنیا بھر کے دہشت گردوں کی آماجگاہ افغانستان بن چکا ہے، اور بھارت ان کو باقاعدہ سپورٹ کرتا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کے ڈرون وہاں استعمال ہوتے ہیں، اسرائیل کے ساتھ روابط بڑھ رہے ہیں۔ ایک دفعہ افغانستان کا بیان اسرائیل کے حوالے سے آتا نہیں ہے، غزہ کے حوالے سے آتا نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ جو افغانستان پہلے کوئی اور سوچ کے اوپر کاربند تھا، آج لگتا ہے کہ اس نے بالکل 160 ڈگری تبدیل کر لیا اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اور یہی وجہ ہے کہ افغانستان کے اندر ایک شورش جو ہے وہ بپا ہے۔ امریکی تھنک ٹینک جیمز ٹاؤن نے افغان طالبان رجیم کی بدعنوانی کی ایک اور داستان سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ طالبان رجیم نے افغانستان کی معدنی دولت کو قومی خزانے کے بجائے اپنی تجوری بنا لیا۔ طالبان رجیم افغانستان کی $1 ٹریلین سے زائد معدنی دولت کو قومی ترقی کے بجائے غیر شفاف آمدن، اشرافیہ کی سرپرستی اور سیاسی کنٹرول کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق افغانستان میں $1 ٹریلین سے زائد مالیت کی معدنی دولت موجود ہے۔ ملک کے 34 صوبوں میں 1400 سے زائد معدنی ذخائر کی نشاندہی ہو چکی ہے۔ کان کنی کے معاہدوں اور لائسنسوں کے ذریعے طالبان رجیم مبینہ طور پر غیر شفاف انداز میں آمدن اور وفادار نیٹ ورکس کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ طالبان منرل مافیا، ٹیکس، رائلٹی، لائسنس فیس اور کان کنی سے متعلق براہ راست ادائیگیاں وصول کرتی ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف غزالہ نورین سے۔ جی غزالہ، بتائیے گا۔
جی بالکل، یہ امریکی تھنک ٹینک ہے جیمز ٹاؤن، جس نے افغان طالبان رجیم کی بدعنوانی کی ایک اور داستان سے پردہ اٹھایا ہے۔ طالبان رجیم نے افغانستان کی معدنی دولت کو قومی خزانے کی بجائے اپنی تجوری بنا لیا ہے۔ طالبان رجیم افغانستان کی $1 ٹریلین سے زائد معدنی دولت کو قومی ترقی کے بجائے غیر جو شفاف آمدن ہے، اشرافیہ کی سرپرستی ہے اور سیاسی کنٹرول ہے، اس کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی امریکی جیولوجیکل سروے ہے، جس کے مطابق افغانستان میں $1 ٹریلین سے زائد مالیت کی معدنی دولت موجود ہے اور ملک کے 34 صوبوں میں 1400 سے زائد معدنی ذخائر کی نشاندہی بھی ہو چکی ہے۔